يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. کتاب تقویت الایمان جو کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، اس کے چھٹے باب کا عنوان حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، جب اس کو قید کر لیا گیا اور اس قید خانے میں اس کے ساتھ دو اور لوگ بھی تھے، تو ان کو یوسف علیہ السلام کہنے لگے، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون، کیا الگ الگ رب، الگ الگ الہ، خیر بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو بڑا ہی زبردست ہے، یعنی ایک اللہ ہی بڑا کافی ہے ہمارے لیے اور وہی زبردست ہے، بجائے ان کے جو بہت زیادہ ہے اور ان کی تم عبادت کرتے ہو۔ آگے فرماتے ہیں، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کے نام تم نے رکھے ہیں اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ جس طرح کہ آج کے زمانے میں مختلف جگہوں پر وہ قبے بنے ہیں، قبرستان پر عمارتیں بنی ہیں، اور ان کو کسی کو کیا نام دیا گیا، کسی کو کیا نام دیا گیا، مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں۔ تو یہ نام تو تم نے یا تمہارے باپ داداؤں نے رکھے ہیں، اللہ نے نہ قرآن میں اس پر کوئی دلیل نازل کی، یا نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں۔ تو یوسف علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ تم نے نام رکھے ہیں تو اللہ کے علاوہ۔ تو اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے، اس کے بہت سے آقا ہیں، تو کیا ہی خوب ہوتا کہ اس شخص کا، اس غلام کا ایک ہی آقا ہوتا، کیونکہ بہت سارے آقاؤں کا ماننا یا ان کی طرف پہنچنا یا ان کی بات کو قبول کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے۔ تو یہ نام لوگوں نے خود رکھے ہیں، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ جس طرح سندھ میں کوئی پیر مشہور ہے، لاہور میں پیر مشہور ہے، گولڈا شریف میں ہے، اس طرح پاکستان کے مختلف شہروں میں اور علاقوں میں ہے۔ یہ نام لوگوں نے خود رکھے ہیں تاکہ ان کے ذریعے پیسے کما سکے۔ اللہ نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان ناموں کو اس لیے اختیار کرنا، استعمال کرنا کہ یہ نام اللہ کے کاموں میں اختیار رکھتے ہیں۔ جس طرح کسی پیر کا نام لیا جائے تو اس کا بڑا ادب کیا جاتا ہے اور اس کو اللہ کے کاموں میں اختیار والا مانا جاتا ہے، تو یہ نام رکھنا اور اس کو اللہ کے کاموں میں اختیار والا جاننا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اسی طرح خود ساختہ رسمیں اور قوانین وہ بھی شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قوانین مقرر کی ہے، اللہ نے ہمیں راہ بتائی ہے، اللہ نے ہمیں رسمیں بتائی ہے، انہی رسموں پر چلنا یہ اللہ کی تعظیم ہے۔ اگر کوئی شخص یہی معاملہ کسی مخلوق کے ساتھ کرے گا تو وہ مشرک ہوگا۔ انسانوں تک احکام الہی کا پہنچانا رسولوں ہی کے واسطوں سے ممکن ہوا۔ اگر کوئی امام یا مجتہد یا غوث و قطب یا مولوی ملا یا پیر و مشائخ یا باپ و دادا یا کسی بادشاہ یا وزیر یا پادری پنڈت کی بات کو یا ان کی رسموں کو احکام شریعہ پر مقدم کرتا ہے اور قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے پیر و مشائخ اور اماموں کے اقوال کو پیش کرے، یا پیغمبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے
کہ شرعیت انہی کے احکام ہے اور اپنی مرضی سے جو چاہے چاہتا ہے کہہ دیتے ہیں اور ان کا ماننا امت پر فرض ہو جاتا ہے، ان باتوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی شریعت یا تو اللہ کے کلام سے ثابت ہوگا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوگا، اور اس کا مجموعہ ایک وہی ہے، یعنی جبریل امین کے واسطے یہ باتیں آئی ہوں گی۔ تو جو شخص اپنے پیر کا، امام کا، مجتہد کا، غوث کا، قطب کا، شہید کا جو بھی ہو، اس کی بات کو قرآن و حدیث پر مقدم کرے اور انہی رسموں پر چلے، انہی راہ پہ چلے، تو یہ شخص ان رسموں پر چلنے کی وجہ سے، ان راہ پر چلنے کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حقیقی حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور نبی محض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام بتانے والا ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث کے موافق بات کو مان لیا جائے، اور جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو حقیقی حکم اللہ کا ہی ہے، حقیقی حاکم صرف اللہ ہی ہے، فیصلہ اور رسم، قانون اور راہ یہ اللہ کا ہی ہوگا۔ کچھ لوگ قبروں کی طرف جاتے ہیں، واپسی پر آتے ہوئے اس کی طرف پیٹ نہیں پھیرتے، اپنے چپلے وہاں پر اتار دیتے ہیں، تو یہ تعظیم یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی طرح ان کے ناموں سے وہ ڈرتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو تعظیماً سامنے کھڑا رکھنا یہ بھی ممنوع ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابواب الادب میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس شخص کو اس بات سے خوشی محسوس ہو کہ لوگ اس کے سامنے تصویروں کی مانند کھڑے ہوں، تو یہ شخص اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنائے۔ یعنی جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے باادب ہاتھ باندھے کھڑے ہوں، نہ ہلے جلے، نہ ادھر ادھر دیکھے اور نہ بولے چالے، بلکہ بت بنے کھڑے رہے، وہ دوزخی ہے، کیونکہ وہ الوہیت کا دعوے دار ہے کہ جو تعظیم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے وہی اپنے لیے چاہتا ہے۔ نماز میں نمازی ہاتھ باندھ کر چپ چاپ ادھر ادھر دیکھے بغیر کھڑے ہوتے ہیں، اور قیام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی کے سامنے ادب و تعظیم کی عرض سے کھڑا ہونا جائز اور شرک، ناجائز ہے اور شرک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ کی ہے ہمیں کہ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ ان کے لیے بتوں کے مانند کھڑے ہو، تو وہ اپنے لیے جہنم میں جگہ بنائے۔ تو یہ صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اسی طرح بتوں کی پوجا وہ بھی شرک ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، لا تقوم الساعۃ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے قبیلے مشرکوں میں جانا ملے، وحتی یعبدوا الاوثان، اور یہاں تک کہ وہ بتوں کی عبادت نہ کرے۔ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں تو بتوں کی عبادت، قبروں کی عبادت، تصویروں کی عبادت، پیروں کی عبادت، مشائخ اور مولویوں کی عبادت، یہ آج کے زمانے میں شروع ہو چکی ہے۔ ہر کوئی اپنی پیر کی عبادت کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی مشائخ کی عبادت کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے امام کی عبادت کر رہا ہے، اس کو وہ الہ کے درجے پر وہ ٹھہرا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، بت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مٹی سے بنا ہوا ہو، اور دوسرا کسی اور چیز کو، یعنی تصویر کو یا کسی شخص کو یا کسی جگہ کو اللہ رب العالمین کے ہاں یا اللہ کے برابر ٹھہرایا جائے، تو یہ دونوں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ یعنی قبر پر چلہ، لحد، چھڑی، تعزیہ، علم، اس طرح لوگوں میں مشہور ہے عالم امام قاسم کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی مہندی، امام کا چبوترا، استاد اور مشائخ کی بیٹھنے کی جگہ، یہ سب وثن میں داخل ہے۔ اسی طرح شہید کے نام کا تاج، نشان اور توپ جس پر بکرا چڑھایا جاتا ہو، اور اسی طرح بعض مکانات بیماریوں کے نام سے مشہور ہے، مثلا مسانی، بوانی، کالی،
کالکا اور براہی وغیرہ کی طرح ممکن ہے۔ کسی شخص کے دل میں سوال پیدا ہو کہ شاہ شہید نے ہندوؤں کے رسموں کا ذکر کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ رسمیں ہندوؤں کی پیروی میں جا بجا مسلمانوں بھی اختیار کر لی تھی۔ آج بھی یہ رسمیں مسلمانوں میں عام ہے، جیسا کہ آگے چل کر خود تحریر فرمایا ہے۔ بعض مقامات منسوب ہے، یہ سب وثن ہے۔ صنم اور وثن دونوں کی پرستش اور سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کا شرک اسی قسم کا ہوگا، برخلاف دوسرے مشرکوں کے، جیسے ہندو یا عرب کے مشرک کہ اکثر مورتیوں کی عبادت وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ قیامت کے قریب لوگ اوثان کی عبادت کریں گے، لوگوں کی عبادت کریں گے، بتوں کی عبادت کریں گے، تصویروں کی عبادت کریں گے، اور اسی طرح جو جگہ پیروں کی طرف، استادوں کی طرف، علماء کی طرف مشہور ہو، انہیں منسوب ہو، انہی کی عبادت کریں گے۔ آج یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، اسی وجہ سے ذبح بھی غیر اللہ کا باعث بنتا ہے، ذبح غیر اللہ وہ لعنت کا باعث بنتا ہے، اور یہ بھی شرک ہے۔ ابو الطفیل وہ کہتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ اخرج صحیفۃ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحیفہ نکالا، کچھ کاغذات نکالے، فیہا اس میں تھا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، یعنی حلال جانور کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ یہ میں عبد القادر جیلانی کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، یہ میں کسی پیر کے نام پر، کسی شیخ کے نام پر، یہ سارے یہ لعنت کے باعث بنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کے نام کا جانور ذبح کرے وہ ملعون ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رجسٹر، ایک کاپی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے لکھی تھی، ان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین مبارکہ تھی، ارشادات مبارکہ تھی۔ تو ان احادیث میں ایک حدیث یہ بھی تھی کہ جو شخص کسی غیر اللہ کے نام کا جانور ذبح کرے وہ شخص ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے، وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے، اور یہ شخص مشرک ہو جاتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہوتا ہے جو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا جائے، خواہ اس پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لے، وہ بھی حرام ہے، اور ایک یہ ہے کہ کسی شیخ کی طرف یا امام کی طرف یا قطب اور غوث کی طرف کسی جانور کو منسوب کرے لیکن اس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے، تب بھی یہ حرام ہے، کیونکہ منسوب نسبت کرنا بھی صرف ایک اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور ذبح کے وقت صرف اللہ کا نام لینا یہ صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم کوئی چیز ذبح کرے تو اس پر اللہ کا نام ہو، کسی غیر اللہ کا نام نہ ہو۔ اگر کسی چیز کو منسوب کرے تو بھی اللہ کی طرف منسوب کرے۔ اگر ہم عبادت کرے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اور اسی طرح رسم و رواج، راہ اور قانون وہ صرف اللہ رب العالمین کا مانے، اسی پر چلے، اور حاکم ایک اللہ ہی کو مانے۔ تو یہی توحید ہے، اور اس توحید پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں چلنے کی وہ توعید فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی چاہتے ہیں، قرآن میں بھی یہی ہے، اور احادیث نبویہ میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کو حاکم سمجھو، اسی کی نام کا ذبح کرو، اسی کی رسموں پر چلو، اسی کی قانون کو مانو۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید پر موت دے، اور شرک اور اس کے تمام اسباب سے ہمیں بچائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔